جس عورت کو مسلسل خون آ رہا ہو، مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہو، تو وہ روزے کیسے رکھے، نمازیں کیسے پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کیسے کریں، کب کریں اور کب نہ کریں، روزے کب رکھیں اور کب نہ رکھیں، یہ مسئلہ جاننا ایسی عورت کے لیے بہت ضروری ہے جس کو مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس میں اس حوالے سے ایک کمنٹ بھی آئی ہے جس میں انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ 1 مہینے سے مجھے مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو میں روزے رکھ سکتی ہوں یا نہیں رکھ سکتی؟ تو اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ وہ عورت جسے مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس بیماری سے پہلے اور اس بلیڈنگ کے شروع ہونے سے پہلے یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی عادت ضرور ہوگی۔ جیسا کہ ہر عورت کی عادت ہوتی ہے، کسی کو پیریڈ 5 دن آتے ہیں، کسی کو 6 دن ہوتے ہیں، کسی کو 8 دن ہوتے ہیں، کسی کو 4 دن ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ عورت جسے مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اس کی کچھ نہ کچھ پہلے سے عادت ہوگی، 4 دن کی، 5 دن کی، 6 دن کی، جو بھی عادت ہو۔ تو اب وہ اسی عادت کے حساب سے اپنے رمضان کو گزارے گی۔ مثال کے طور پر اس عورت کی عادت تھی 6 دن پیریڈ کی، تو اب یہ ان 6 دنوں میں نہ روزہ رکھے گی، نہ نمازیں پڑھے گی، نہ قرآن کی تلاوت کرے گی، اور ان 6 دن کے گزرنے کے بعد غسل کرے اور اس کے بعد میں روزہ بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرے، اگرچہ اسے مسلسل خون آ ہی رہا ہو۔ تو 6 دن اس کے پیریڈ کے شمار ہوں گے۔ یہ مثال کے طور پر میں 6 دن کہہ رہا ہوں، کسی کے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس کی جیسی عادت ہے اسی کے حساب سے اس کے وہ دن پیریڈ کے ہوں گے، اور اس کے بعد میں جو خون ہے یہ بیماری کا خون سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا پیریڈ کے دنوں کے بعد آپ کو غسل کر کے سارے کام کرنے ہوں گے۔ بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کو مسلسل خون چل ہی رہا ہو تو آپ کو ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، تو اب آپ اس ایک وضو سے کئی ساری نمازیں پڑھ سکتی ہیں صرف ظہر کے ٹائم میں۔ یعنی ظہر کی نماز، اس کی سنتیں، نفلیں، اور اگر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہیں تو وہ، یعنی ظہر کے ٹائم میں، صرف ظہر کے ٹائم میں آپ اس وضو سے جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جب ظہر کا ٹائم نکل جائے گا تو یہ وضو آپ کا خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ عصر کے ٹائم کے لیے آپ کو الگ سے نیا وضو کرنا ہوگا، اگرچہ آپ کا یہ وضو پہلے کسی چیز سے نہیں ٹوٹا تھا، تب بھی وقت کا نکل جانا ہی یہ آپ کے وضو کے لیے ناقض ہے، یعنی وضو کو توڑنے والا ثابت ہوگا، کیونکہ آپ معذور ہیں۔ تو نئے وقت میں آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا اور تب نئے وقت کی نماز آپ ادا کریں گی۔ خیر، آپ کے جو پیریڈ کے دن تھے، جو عادت تھی، وہ آپ کے اب بھی پیریڈ ہی سمجھے جائیں گے، اور اس میں آپ نہ نماز پڑھیں گی، نہ روزہ رکھیں گی، نہ قرآن کی تلاوت کریں گی۔ اس کے بعد جب یہ دن گزر جائیں گے پیریڈ والے، آپ غسل کریں گی اور نماز، روزہ، قرآن وغیرہ سب کچھ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا میسیج آپ چھوڑ سکتے ہیں۔